نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں قرآن کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ یکم رمضان پہلے پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پہلے پارے میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ آتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی۔ اس کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ اس کا ایک نام ہے شفا۔ اگر دم میں اس کو پڑھ کر کسی کو دم کریں گے تو یہ شفا اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا نام دعا بھی ہے۔ دعا اس کو اگر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کو نماز میں نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا اس کی خصوصیات اور خوبیاں یہ ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نماز میں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں۔ یہ ایک واحد صورت ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت اور ہر جگہ پر یہ صورت پڑھنی چاہیے، گھروں میں بھی، باہر بھی، چلتے پھرتے بھی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ اس میں گائے کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی، تو اس لیے اس کو سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلی کچھ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین ہیں ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ کون سی خصوصیات ہوں گی تو یہ وہ لوگ متقین ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تین قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں، یا تو متقین نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم، اور دوسرے کافر ہوتے ہیں، اور تیسرے منافق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم دوسرا جو ان کے پہلے متقین ہے اور اس کے بعد کافر ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، غلافوں میں بند ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یہ اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور کانے بھی ہیں۔ یہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اوپر قرآن اگر پڑھا بھی جائے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو آپ دعوت دیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ ایک اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ باؤ اجداد کے جو دین ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہی دین ہے جو اللہ کی طرف سے جو صحیح دین ہے، اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ایک ایسی نسل ہوتی ہے، ایسی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ہر کام میں یہ شامل ہوتے ہیں، مگر دل سے یہ شامل نہیں ہوتے۔ تو کافروں کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے، حقیقت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ حقیقت میں ہوتے بھی ان کے قریب ہیں۔ یہ اسلام کو سب سے زیادہ اب تک جتنا بھی نقصان پہنچایا یہ منافقین نے پہنچایا۔ تو منافق کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور منافقت سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، تو یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل ایک بڑی ناشکری قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعامات کیے۔ یہ فرعون کے پاس ظلم کا شکار تھے، ان کے وہ بیٹیوں کو رہنے دیتے تھے اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت فرعون کے گھر میں اس کی پرورش فرمائی، اور جب اس کی پرورش فرمائی فرعون کے گھر تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ تو انہوں نے ان کو لے کر جب کوئی صحرائے سینا کی طرف جا کر عبادت کیا، وہ ایک لمبی بات ہے، میں مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف من سلوہ نازل ہوا۔
منصلوہ نازل ہوتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے شکری کی، انہوں نے کہا ہمیں ایک ہی طرح کا کھانا ملتا ہے، حالانکہ جنت سے پکا پکایا کھانا ان کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایک ہی طرح کا کھانا پہ آتا ہے ہمارے پاس تو ہمیں اور بھی کھانے چاہیے، یعنی کہ انہوں نے دالیں، سبزیاں، گندم، یہ مختلف چیزوں کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم زمین میں کھیتیاں کرو، یہ کماؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ذلت والمسکنہ، یعنی کہ یہ کہہ دیا تمہارے اوپر یہ ذلت اور مسکینہ جو ہے نا وہ نازل ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکری کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوا۔ پھر یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو بعد میں انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ کی ہر چیز، نعمتیں اور ہر نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے آ کر ان کو دعوت دی، سمجھایا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بخشش کے لیے یہ ایک طریقہ نکالا گیا کہ ان کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا چھانے کی وجہ سے ان کو حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کر رہا تھا۔ تو 3 دن اندھیرا چھایا رہا، اور 3 دن کے بعد جب روشنی آئی تو یہ 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو چکے تھے۔ جو 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو خوشخبری دی کہ جو تمہارے قتل ہو گئے میں نے ان کو بھی معاف فرما کر دیا، اور جو تم قتل کرنے والے زندہ ہو میں نے تم میں بھی معاف کر دیا، یعنی کہ اس طرح ان کا گناہ معاف ہوا۔ پھر ان کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے گائے کے اندر کیلو کال کرنا شروع کر دیا، مختلف سوال کرنے شروع کر دیے، اس کو مشکل بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسی قوم تھی جو سوال و جواب بڑا زیادہ کرتی تھی اور کام کو مشکل بنا لیتی تھی اپنے لیے۔ تو ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے لیے تو کوئی دنیا میں یہ موقع تھا یہ سخت قسم کا بخشش کا، ہمیں یہ موقع نہیں ہے، ہمیں اللہ سے بخشش ہی مانگنی چاہیے ہر وقت۔ اس کے بعد یہودیوں کا ذکر ہے، یہ بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ یہودی بھی اسی طرح کے ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت لے کر آئے، قرآن کی نزول ہوا تو انہوں نے نکار کر دیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب نازل ہوئی ان کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر تھا، اور یہ اسی انتظار میں مدینہ میں رکے ہوئے تھے کہ وہ نبی آئے گا۔ تو جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا کہ وہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، وہ اسے آیا، انہوں نے لہذا انکار کر دیا اور اس میں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ ہمیشہ طور پر بہت زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا انہوں نے۔ ابھی بھی آج بھی دیکھ لیں یہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اور دنیا میں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہیں۔ اگر پتھر کے اوپر یا بنجر زمین کے اوپر پانی برستا ہے تو وہاں بھی کھیتیاں نکل آتی ہیں، مگر ان کے دلوں کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں ابھی کتنا ظلم کر رہے ہیں یہ، ان کے دلوں یعنی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جس نے مطلب کہ سازشوں کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ پہلے وہاں کے جو مدینہ کے جو کافر تھے یثرب کے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اور بڑی سازشیں کی، مسلمانوں کے اندر بھی بڑے تفرقے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہے۔ تو عیسائی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح کے ہی کام کرتے تھے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہ جانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کتاب آئی تو ان کو بھی پہلے علم تھا کہ ایسا ایک نبی آئے گا، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور حتیٰ کہ یہ آپس میں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے سے تکرار کرتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں ہو، اصل میں تو ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہم کامیاب ہیں، اور عیسائی ان کو کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں ہو، اصل میں تو ہم زیادہ کامیاب ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تم کامیاب ہو نہ یہ کامیاب ہیں، کامیاب تو وہ ہے جو مسلم ہے۔ مسلم سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو اصل دین موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھا، اور جب اللہ کے نبی آ گیا تو وہ دین ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر جو ایمان لے کر آئے یعنی کہ وہ اصل مسلم ہے، وہ اصل دین ہے، وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی جو اصل دین عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو پھر انہوں نے اس پر ایمان لے آئے۔
یعنی کہ یہ اصل مسلم لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل کام تو یہ ہے کہ تم مسلم بنو، اصل جو دین ہے اس کے اوپر عمل کرو، یہ ایک دوسرے سے تم ناکام یا کامیابی یہ تمہارا معیار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس پارے میں کہ انہوں نے بیت اللہ کو اس کی بنیادوں سے کھڑا کیا اور وہاں حج اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور اس میں عبادت کے جو سلسلہ وہ شروع ہوا۔ اس کے بعد تھوڑا سا پھر عیسائیوں کا ذکر ہے کہ وہ اپنے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو کسی خاص رنگ میں نہلاتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب سمجھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارے رنگ ہیں یہ کوئی رنگ نہیں ہے، اصل رنگ تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ بہتر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی اختیار کرتا ہے وہ ہی صحیح اثر رنگ ہے، اس کا ایک مختصر سا اس کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کیا زبردست کمال جواب دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے، حضرت اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الہ کی یعنی کہ رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس پارے کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا دین ان کے ساتھ تھا، وہ تو گزر چکے، وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے وہ گزر چکے، تمہارا اور ہمارے لیے یہ ہے کہ جو دنیا پیچھے گزر چکی وہ گزر چکی، تو تمہارا دین تمہارے لیے ہے، یعنی کہ تمہاری کامیابی جو ہے نا وہ دین اسلام میں ہے، تو ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔